آج کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی آج کراچی کا شہری بن گیا ہوں اور کاؤنٹ کر لیا گیا ہے مجھے۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ سینسس کمشنر اور ان کی ٹیم سے میری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں یہاں پر برملا اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کا پورا اسٹاف اور پوری ٹیم بہت زیادہ کوآپریٹو ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح سینسس ہو، اس کے لیے رات دن کوشاں ہیں، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جو انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں، وہ ابھی میں یہاں پریس کے سامنے نہیں بات کروں گا جب تک کہ یہ پروسیس کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ سینسس ڈپارٹمنٹ اور اس کے کمشنر یا ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں ہمارے لوگوں کی بھی ہیں اور میں آج اسی لیے میڈیا کے سامنے عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سینسس ڈپارٹمنٹ سے اسٹاف نہیں پہنچا ہے تو آپ اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا سینسس کمشنر آفس سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو کاؤنٹ کرانے کے لیے اس لیے آگے بڑھیں کہ اس پروسیس سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد جتنا بھی عمل ہے، جو بھی پروسیس ہے، آپ کے بچوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن، روزگار کے مواقع، ان سب میں یہی ڈیٹا کام آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو، آپ کے بچے ترقی کر سکیں، تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو رجسٹر کرائیں اور جو خود ہو چکے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور اپنے ہمسائے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں اور اس پروسیس کا بھی بتائیں۔ عموماً لوگوں کے ہاں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی پہنچتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کل آ جائیے گا، یا یہ جواب آتا ہے کہ گھر میں جو ان کا ہسبینڈ ہے یا فادر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کو بھی اندازہ کریں کہ یہ جو اسٹاف ہے یہ پورے ایک سسٹم سے چلتے ہیں، تو کل نہیں آتی پھر، کیونکہ آگے ان کا پھر اور جگہ پہ اسکیجول ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے سارے کام چھوڑ کے اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کر کر آگے بڑھیں، نہ کہ ہر چیز کی غلطی اس ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دی جائے۔ جب تک ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے، اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، جب تک ہم یہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے کہ کوتاہی کسی اور کی ہے۔ پہلے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد جب اس کے رزلٹ آئیں گے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا کہ وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب تک یہ ہو رہا ہے اس وقت تک آپ سب آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس عمل کا حصہ بنیں۔ دیکھیں، اسی وجہ سے اتنے سارے پرابلمس ہیں صوبے میں کہ جس کی نشاندہی کرتے کرتے شاید گھنٹوں لگ جائیں۔ آج ہم بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس اور اس صوبے کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے۔ یہ میں آج عوام کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو IMF کا رونا ہے، اس کا عوام کی بنیادی حقوق اور عوام کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کے بجٹ موجود ہیں، بلکہ میں نے تو ایک ایسی ورکنگ بھی بنا لی ہے کہ ہم کراچی میں لوگوں کو مفت بجلی دے سکتے ہیں، بجلی کے بل ہی زیرو آئیں گے، کوئی دقت نہیں ہے اس کام میں۔ 300 یونٹ تک ہر شخص کو مفت بجلی مل سکتی ہے۔ ہر وہ شخص جو ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اسے مفت پانی مل سکتا ہے۔ صرف ہم نے اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کرانا ہے
اس کے بعد جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنی ہے. جب آپ کو آپ کا حق ہی نہیں ملے گا, جب آپ کاؤنٹ ہی پورے نہیں ہوں گے, ابھی تو اگر آدھا گنا گیا ہے تو آدھے لوگوں پر پورے وسائل استعمال ہو رہے ہیں. مطلب ایک شخص کے پیسے آ رہے اور لینے والا 4 ہیں یا 5 ہیں. اگر فرض کریں 1000 روپے سندھ گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں ایک گھر کے لیے, تو وہ 250 مل رہے ہیں. تو اگر پورا 1000 کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا. اس صوبے کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ہماری یہ گنتی انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے ہمارا, اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ کو بجلی, پانی, گیس اور روزگار کے مواقع نہ مل سکیں. بنیادی جڑ یہ ہے, اگر مردم شماری صحیح نہ ہو, آپ آدھے گنے جائیں اور آپ گھر سے نکلے ہی نہ رجسٹر کرانے کے لیے, اور پھر ہم الزام دیں کہ ہمارے مسائل پورے نہیں ہو رہے. اس صوبے کے, اس شہر کے بڑے مسائل ہیں. آج آپ کس کس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں گے؟ آج آپ اپنے رشتہ داروں کو جو کراچی سے یا اس صوبے سے باہر رہتے ہیں اس کو کراچی بلائیں تو کیا دکھاتے ہیں؟ کچرا کنڈیا. جبکہ آپ اگر امریکہ جائیں, نیو یارک, لنڈن جائیں, یو کے میں, ترکیہ میں استنبول جائیں, تو آپ انہیں کیا دکھاتے ہیں؟ ملیشیا میں کیا دکھاتے ہیں؟ خوبصورت چوراہے, گرینری, میوزیم پارک اور ایسے خوبصورت روڈ, راستے, اور کراچی میں کچرا کنڈیاں. یہ کیا مقدر تو نہیں ہمارا؟ یا یہ سب کچھ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ساری زندگی صرف کچرا کنڈیاں دکھانی ہیں بچوں کو, اجڑے ہوئے پارک دکھانے, پانی کے خالی نلکے دکھانے, اور بجلی اور یہ جو بلب ہیں یہ مدھم دکھانے, بجھے ہوئے دکھانے. اس صوبے کی یا اس ملک کی تقدیر میں صرف یہی لکھا ہے. ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں. ہر دوسرا شخص کہتا ہے انطالیہ میں گئے تھے, کیا خوبصورت پارک تھے, میوزیم پارک تھے, واٹر پارکس تھے. یہاں کس چیز کی مثال دیں؟ 75 سال کے بعد بھی کراچی کے اندر کماڑی کی مثال دیں, جو وہ 4 سیڑھیاں جس پر آج وہ کیچڑ بن بن کے پہلے کالی تھی پھر ہری ہوئی اور اب پیلی ہو گئی ہے, اور وہ 50 کشتیاں جس میں جو زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو ڈوب جائیں. اور آپ جائیں استنبول میں تو کروز رائڈ. تو بھائی کب بدلے گا یہ شہر, یہ صوبہ کب؟ کس کا انتظار ہے؟ خدارا غور کریں, آپ نے غور کرنا ہے, عوام نے. اس لیے نکلیں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, اور پھر ہم آپ کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے جو کہ نہیں مل رہے ہیں. ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آج صرف آپ کو بجلی, پانی اور گیس کے بل آ رہے لاکھوں میں, اور جو غریب ہے اس کو ہزاروں میں, لیکن اس کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ پورے سندھ میں کیا ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے؟ یہاں میرے ساتھی دوست بیٹھے ہیں, بتائیں کوئی مثالی جگہ بتا دیں آپ جس کی مثال دے سکتے ہیں سوائے موہنجو داڑو کے. کس کی مثال دیں گے؟ اور دنیا میں ہر ملک کی ایک ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں جن ملکوں کو میں نے نام لیے. تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں بھی, ہمارے صوبے میں بھی باہر سے لوگ آئیں تو ہم لے جائیں ان کو دکھانے کے لیے؟ تو کب ہوگا یہ؟ 75 سال گزر گئے, 100 سال ہونے میں 25 سال باقی ہیں. ان 25 سالوں میں ٹھیک کر لیں, 100 سال سے پہلے ٹھیک کر لیں. لیکن اگر نہیں کیا تو یہ 100 سال بھی گزر جائیں گے اور دن بدن نیچے چلے جائیں گے. تو آنکھیں کھولیں, خاموشی توڑیں. سب سے پہلا کام اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. جب رجسٹر ہوں گے اور آپ کی تعداد پتہ چلے گی, اس کے بعد حصہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اب ایک سمت کا تعین کر کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں آنرشپ لینی ہوگی اپنے اس صوبے کی, اپنے اس شہر کی,
اپنے لوگوں کی. آج اسکولوں کی حالت دیکھ لیں آپ, بھینس کا باڑا اور پیلا اسکول ایک جیسا ہے. ہمیں ہر اسکول کو گرامر اسکول بنانا ہے, جیسے گرامر اسکول کی عمارت ہے, جیسے HSN کالج ہے. غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسے اسکول میں پڑھے, ورنہ امیروں کے اسکول بھی بند کر دیں. پیلے اسکول بند پڑے, کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. ایک دن HSN اور گرامر بند کر کے دیکھ لیں, پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا. غریب کے بچوں کے اسکول بند پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنائے. کہیں سے تو ٹھیک کرنا ہے. کرپشن کرپشن کرپشن, بس عوام سب بھول گئے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اب تو آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اور صاحب حیثیت, صاحب ثروت اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے. اور مجھے امید ہے اللہ ساتھ ہے میرے. میں آج آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ ساتھ ہے. ہر وہ کام جو اس صوبے کی اور اس شہر کی بھلائی کے لیے ہوگا میں کروں گا. مافیات سے بھی لڑوں گا. اسکول کی ایجوکیشن, اسپتالوں کے اندر طبی امداد, ان سب کا نظام بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل, آغا خان ہاسپٹل امیروں کی جگہ ہے, ہر چیز اویلیبل ملے گی. آپ چلے جائیں باسی شہید ہاسپٹل, صوبراج ہاسپٹل, آدمی جاتا ہے مرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہ. تو ہمیں اب اس صوبے اور اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے. آئیں, یہ جو ہم سب کا پاکستان ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. شکریہ. سندھ میں مختلف سیاستدان جو لاپتہ ہو رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے مدن شماری اٹھنا ہو. شفقت صاحب جو سکھا ڈویژن کے KMLF کے وہ صدر ہیں وہ بھی غائب ہو چکے ہیں, اور ایاز عمر ابھی تک غائب ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو لوگ موجود ہیں پہلے وہ تو کاؤنٹ ہو جائیں, پھر غائب ہونے والوں کی باری آئے گی. اور دوسرا, آپ نے کہا کہ میں نے حاضری دی اور اس کے بعد تاج گم گئے. تو یہاں میں بتا دوں کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو لوگوں کو تاج پہنانے آیا ہوں, تاج لینے نہیں آیا. دیکھیں, ہر چیز کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے, آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, لیکن زبانی نہیں ہونی چاہیے. ابھی 50 سالہ سالگرہ تھی اس آئین کی. میں نے یہ کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں, 1973 کے آئین میں سوائے عوام کے حقوق کے ہر چیز کا استعمال ہوا ہے, صرف عوام کے حقوق کی بات نہیں ہوئی. آج عوام جس حالت میں ہے, اگر اس کا اندازہ اس لیے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں. آج پورے شہر میں اور صوبے میں آپ نکالیں ریکارڈ, جتنے میں نے وزٹ کیے ہیں شاید 75 سال میں کسی نے نہیں کیے. ابھی تک اس گورنر ہاؤس میں 2.5 لاکھ لوگ افطار اور ڈنر کر کے جا چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے گورنر ہاؤس کے 4 ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ علیحدہ فگرز ہیں. کسی کے 2,60,000 ہیں, کسی کے 270 ہیں, کسی کے 265 ہیں. میں 2.5 لاکھ کہہ رہا ہوں. اور عید والے دن میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں, عید والے دن گورنر ہاؤس میں 50,000 لوگوں کے لنچ کا انتظام میں نے کرنا ہے اور کر رہا ہوں, جس میں کراچی سے, سندھ سے لوگ آ کے گورنر ہاؤس میں عید کے دن لنچ کریں گے. 50,000 لوگ. تو سب کو میری طرف سے دعوت ہے, اور یہ مہمان ہوں گے میرے. آپ اپنے بچوں کو تیار کریں, خود تیار ہوں, اور گورنر ہاؤس کے سبزہ زار لان میں آپ کے لیے گورنر کی طرف سے, اس کامران ٹسوری کی طرف سے 50,000 لوگوں کے لنچ کا انتظام ہے, جس میں باقاعدہ جس طرح یہاں پر پہلے وزراء اور سفراء آتے تھے, سفیر آتے تھے, اس طرح کا انتظام ہے. میں میڈیا کو بھی دعوت دے رہا ہوں, پورے شہر کا میڈیا, صوبے کا میڈیا,
پاکستان کا میڈیا آ کے کور کرے، اور یہ سارا گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں ہے، یہ کسی گورنر ہاؤس کے خرچے پہ نہیں ہے. یہ میں مثالیں قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب صوبے کا گورنر ہاؤس کے دروازے کھول سکتا ہے، اپنے ذاتی اخراجات پر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، تو آگے آئیں جو 75 سالوں سے حکمران رہے ہیں یہاں پر. خدارا یہ وقت ہے پاکستان کو بچانے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنے دل میں گھر کرنے کا، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں میں یہ گارنٹی کرتا ہوں خود بحیثیت گورنر کہ مردم شماری ڈپارٹمنٹ کی نیت پر کوئی شک نہ کرے، نہیں ان کے عمل پر بھی نہ کرے. میں نے ہر چیز ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کی ہے. ہمارا جو جی یہ سوال آپ سی ایم صاحب سے کیا آپ نے؟ نہیں آپ نے کیا؟ آپ سی ایم صاحب سے پوچھئے گا کہ انہوں نے اندراج کرایا نہیں کرایا. نہیں دیکھیں میں نے سارے عمل کو دیکھا ہے. سب سے پہلا مجھے یہ اعتراض ہے کہ ہمارے لوگ، ہماری عوام، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بجلی کا بل آئے گا اگلے مہینے بھر دیں گے، یہ لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر رہے. ان کے اسٹاف، ان کے لوگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کل آئیے گا، کل آتے کہتے ہیں پرسوں آئیے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی، جو میں نے شروع میں بات کی ہے، اہمیت کا اندازہ کریں، پہلے رجسٹر کرائیں، اس کے بعد اگر یہ غلط ہوگا تو پھر ہم آواز اٹھائیں گے. ہونا ہے. پانچ دن بڑھائے ہیں. ابھی میں پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں، 5 دن میں جس کو رجسٹر ہونا ہے اپنے بچوں کے لیے وہ آگے آئے اور رجسٹر ہو جائے. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم بڑھے گا. اسے وائنڈ اپ کرنا ہے تاکہ ایک رزلٹ سامنے آ جائے. اس کے بعد جو ایشوز ہوں گے اس پر بحث ہوگی. جی جی ٹھیک ہے. کچھ ایشوز ہیں جس پر کام چل رہا ہے. میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس پر یہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے 3 رکنی، اور اس کمیٹی میں چیف سیکرٹری سندھ بھی موجود ہیں، فیڈرل سے بھی موجود ہیں. پچھلی زوم میٹنگ میں احسن اقبال صاحب نے اس کمیٹی کا قیام کیا ہے. جو آپ باتیں بتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں ایشوز، اس کو حل کیا جا رہا ہے. اور جو ابھی 5 دن ہے اس میں یہ تمام شکایتیں دور کر دی جائیں گی. جب نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. شکریہ.
घंटी का ऐलान हुआ था गवर्नर हाउस के मैंने घंटी का ऐलान किया था, फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि बार बार ये उसका तार काट दें, तो 1 घंटा लगा रहा हूँ, और वो घंटा रात 12 के बाद या 1 बजे के बाद कोई भी ऐसा साहिल जिसको बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो, जिसको कहीं कोई पुरसाने हाल ना मिल रहा हो, अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है पुलिस की तरफ से, किसी भी शख्स को, मेरी कोई बहन जिसको उसका शौहर तंग कर रहा है या उसके रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, या बेआसरा बेयारो मददगार जिसकी कोई मदद ना कर रहा हो, उसको मैं ये इजाज़त दे रहा हूँ कि वो गवर्नर हाउस के दरवाज़े पर आके उस घंटी या घंटे को बजाएगा। अगले मिनट ही उसे गवर्नर हाउस के अंदर बुलाया जाएगा, उसका मसला सुनेंगे। अगर मेरिट है और वाकई उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसके लिए ज़ाती तौर पर आगे बढ़ूँगा और हम काम करेंगे। दूसरी बात, एक 1366, मैं बार बार इस नंबर को दोहरा रहा हूँ, 1366 पर आवाम कॉल करे और उनका कोई भी मसला है, चाहे उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, बिजली का मीटर नहीं लग रहा, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनको इस शहर में कोई भी इशू हो, वो इस नंबर पर अपनी शिकायत का इंदराज कराए। गवर्नर हाउस का जो स्टाफ है उसमें नादरा, KMC, KSC, हर आदमी का स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, गवर्नर हाउस का स्टाफ बैठा हुआ है। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा स्टाफ उससे बात भी करेगा, उसके घर भी जाएगा और उसके हर इशू को, किसी को लीज नहीं हो रही है, घर के इश्यूज़ हैं, हर इशू के लिए आपको अब उस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1366 पर अपनी शिकायत बताएं, अगर ना हो तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।